ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ ہیلو پیارے بچوں، کیا آپ ایک خوشگوار کہانی کے لیے تیار ہیں جو ایک دور دور گاؤں سے آئی ہے؟ آج کی کہانی کا نام ہے جھگڑے کا نتیجہ، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک خوش مزاج مسافر تافو اور ایک مہربان گدھے کے مالک بابو سے۔ ایک سنہری صبح تافو کو بازار سے کچھ بڑے رنگین بنڈل لانے کے لیے ایک گدھے کی ضرورت تھی، تو اس نے بابو کا چھوٹا سا کالا گدھا کرائے پر لیا، جس کے کان بہت نرم تھے اور دم ہوا میں رقص کرتی تھی۔ پھر تافو، بابو اور گدھا، جسے دودو کہتے تھے، تینوں ایک خوشگوار مہم پر روانہ ہو گئے، دھول بھری سڑک پر۔ گاؤں کی ہوا میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور دودو کی چھوٹے چاندی کے گھنٹے کی نرم آواز گونج رہی تھی۔ تافو خوشی سے اچھلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ شہر میں چمکدار بٹن اور میٹھے پکوان خریدے گا۔ دودو خوشی سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ تازہ ہوا اور اپنے گھنٹے کی آواز ٹنگا-لنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہنستی مسکراتی بازار میں تافو نے اپنی ٹوکریاں جادوئی ماربلز، رنگین ربنوں اور ایک میوزک باکس سے بھری، جو کھولتے ہی پیارا سا میوزک بجاتا تھا۔ دودو فخر سے کھڑا تھا، جبکہ دکاندار اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اسے کرنچی سیب کے ٹکڑے دے رہے تھے۔ خریداری مکمل ہونے کے بعد تینوں دوست اپنی واپسی کی مہم پر نکلے۔ ان کی ٹوکری رنگین سامان اور چیزوں سے بھری ہوئی تھی، جو ہر قدم کے ساتھ چمک اور کھچک رہی تھی۔ مگر او خدایا، جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا گیا، وہ اور بھی چمکدار اور گرم ہوتا گیا، یہاں تک کہ سارا راستہ سنہری تندور کی طرح چمکنے لگا۔ تافو اور بابو نے اپنے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف کی اور آس پاس سایہ تلاش کیا، لیکن وہاں کوئی درخت نہیں تھا، نہ ہی چھتری، اور نہ ہی آسمان میں کوئی بادل تھا۔ وہ صرف دودو کے خود کے چھوٹے سے سائے کو دیکھ سکتے تھے۔ تافو بیٹھ گیا اور اپنے بازو پھیلا کر کہا، بھائی، میں دودو کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، کہیں میں جیلی کی طرح پگھل نہ جاؤں، اس نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ آرام دہ ہوا، بابو نے ایک بھویں چڑھائیں اور کہا، رک جاؤ میرے دوست، تم نے دودو کو کرائے پر لیا ہے، اس کا سایہ نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے آدھا مذاق کر رہا تھا، آدھا سنجیدہ تھا۔ دودو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دونوں کو دیکھا اور سوچا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے۔ مگر گدھا، کیا فائدہ اگر میں اس کے سائے میں نہ بیٹھ سکوں؟ تافو نے مزے سے کہا، میں نے اسے پورے دن کے لیے کرائے پر لیا ہے۔ آہا، لیکن سایہ دودو کا ہے، بابو نے مسکرا کر کہا، اور دودو میرے پاس ہے۔ دونوں ہنسنے لگے، لیکن ہنسی آہستہ آہستہ بیزاری میں بدل گئی، اور جلد ہی دونوں اپنے گال پھولے ہوئے اور بازو لپیٹے ہوئے کھڑے تھے۔ جیسے جیسے سورج اور زیادہ گرم ہوا اور ان کا غصہ بھی بڑھا، ایک ہلکی سی ہوا دودو کے کانوں میں آئی اور اسے گدگدی کی، شاید یہ باری باری سائے میں بیٹھیں۔ دودو نے اپنی دم ہلاتے ہوئے یہ سوچا، لیکن دونوں مردوں نے یہ نہیں سوچا۔ وہ بہت مصروف تھے ریت میں سایہ زونز بنانے کے لیے، فرضی لکیریں کھینچتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تافو نے کہا، واپس سائے میں بیٹھتے ہوئے، میں یہاں پورا دن بیٹھوں گا اگر مجھے پڑا۔ بابو نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے، تو پھر مجھے سائے کا کرایہ زیادہ چاہیے، وہ مذاق کرتے ہوئے بولا۔ دودو آہستہ سے آہ بھرتا اور آہستہ سے آنکھیں جھپکاتا، جیسے کہہ رہا ہو، او خدا، بڑے لوگ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں کبھی کبھار۔ اچانک ایک چھوٹا سا بھگاس کا گولا آیا اور دودو کا گھنٹا پھر بجا۔ دودو نے اپنی دم کو تیز سے ہلایا اور کچھ ڈیزی کے پھول کھانے کے لیے ایک طرف ہو گیا۔ سائے کا ٹکڑا ہل کر حرکت کر گیا اور تافو اور بابو دونوں اس سے باہر جا گرے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دودو کو دیکھا اور ایک ساتھ ہنس پڑے۔ شاید ہمیں دونوں کو ٹھنڈا دماغ زیادہ چاہیے تھا، بجائے کہ ٹھنڈے سائے کے، بابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کچھ جادوئی ہوا۔ ایک بادل جو بڑے کپاس کے مٹھے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، آسمان میں آیا اور سورج کو چھپایا۔ نرم ٹھنڈی روشنی نے راستے کو روشن کیا۔ ہوا نے ان کے گرد ایسی رقص کی جیسے پوشیدہ پریاں ہوں، اور اچانک کسی کو بھی دودو کے چھوٹے سے سائے کی ضرورت نہیں رہی۔ لگتا ہے آسمان نے ہمارے جھگڑے کو سنا اور ہمیں دونوں کو تحفہ دے دیا، تافو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
انہوں نے دودو کو نرمی سے تھپتھپایا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اتنا صبر اور حکمت دکھاتا ہے۔ تم صرف گدھے نہیں ہو دودو، بابو نے کہا، تم ایک چلتا پھرتا سایہ، سورج کی روشنی اور مسکراہٹ ہو۔ اس دن کے بعد دونوں آدمیوں نے سیکھا کہ جھگڑنے سے پہلے ہنسنا بہتر ہے اور ہمیشہ شیئر کرنے کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے، چاہے وہ ناشتہ ہو، کرسی ہو یا سایہ۔ اور پیارے بچوں، یہ ہے کہانی جہاں ایک چھوٹی سی لڑائی ایک بڑے سبق میں بدل گئی، مہربانی، صبر اور شیئر کرنے کی جادوئی طاقت کے بارے میں۔ کیونکہ آخرکار تافو، بابو اور دودو نے یہ دریافت کیا کہ دوستی اس وقت سب سے زیادہ بڑھتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں، سایہ پر لڑنے کے بجائے۔ اور یاد رکھو، بہادر دل اور مہربان الفاظ دنیا کو بہتر جگہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔